کہتے ہیں کہ خواتین مرد سے بہتر ہیں؟ بہتر چھوٹا لفظ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از نور عادل. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق عورت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت اور تسکین کے لیے پیدا کیا ہے. میں اکثر اپنے لیے جب روٹی بناتی ہوں تو میری روٹی اکثر جل جاتی ہے. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں جلی ہوئی روٹی. تو میں ہمیشہ یہی جواب دیتی ہوں کہ میں نے ہی تو کھانی ہے، میں نے کون سا کسی کو جواب دینا ہے. تو مجھے آج روٹی بناتے ہوئے یہی خیال آیا کہ یہیں پر ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ میں نے ہی تو کھانی ہے، جبکہ اگر سوچا جائے تو میں یعنی ماں اور بیوی سب سے زیادہ اپنے آپ کو اگنور کر دیتے ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، جبکہ پورے گھر کا، بچوں کا، شوہر کا، سسرال والوں کا، سب کا خیال کرتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی روٹی نہ جلے، کیونکہ ان کو ہم نے جواب دینا ہے. جیسا کہ میں نے آج ایک سٹارٹ میں ویڈیو کوٹ کی ہے کہ ایک عورت کے اوپر کتنی ڈیوٹیز، کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ اگنور کر کے ہم اپنی ڈیوٹیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور احساس ہی نہیں ہوتا. احساس ہمیں ہوتا ہے جب ہماری عمریں 40 کے بعد، 40 سال جب ہم کراس کر لیتے ہیں، تو وہ سارے سالوں کی اتنی مدت کی تھکن جو ہے نا ہمیں پھر فیل ہوتی ہے، اور پھر دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمارا احساس کرے. لیکن ہم نے کیونکہ عادتیں سب کی خود ہی خراب کی ہوتی ہیں تو کوئی ہمارا احساس کیوں کرے. لیکن میں اپنی بیٹیوں کو یہ بات ضرور سکھاؤں گی کہ سب کے ساتھ ساتھ اپنا بھی اتنا ہی خیال کریں، کیونکہ جیسے سب امپورٹنٹ ہے ویسے تم بھی امپورٹنٹ ہو. کیونکہ ہم جتنا چاہے پڑھ لکھ لیں، گھرداری تو کرنی ہی کرنی ہے. بہرحال جی، وہ رب بڑا غفور الرحیم اور کرم کرنے والا ہے. اس نے عورت کے ہر اجر کے لیے ڈھیروں ثواب رکھے ہیں. چلیں جی، باتوں باتوں میں ہماری سبزی بھی بن رہی تھی. 2 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو آج میں کچن میں آئی تو میرا کچن آلموسٹ الٹا پڑا ہوا تھا. میرے ہسبینڈ بچوں کو باہر سے لا کے کھانے کھلا رہے تھے، اور میری بچیاں تو خوب انجوائے کر رہی تھیں کہ ان کو تو چاہیے ہی باہر کا کھانا ہے. تو جی میں آ گئی تھی اپنی ڈیوٹی پر، 24 آورز والی ڈیوٹی پر. تو میں نے سب سے پہلے سوچا کہ کیوں نہ کھانا بنایا جائے، کیونکہ گیس آ رہی تھی. بہرحال جی، بچوں نے تو سبزی پھر بھی نہیں کھانی تھی. جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں بنا رہی تھی توری کی سبزی. میں نے بہت آسان کام کیا. یہ میرا چاپر میرا بڑی کمال کا چاپر ہے اور میرے بہت کام آتا ہے. میں ٹماٹر بھی اسی میں چاپ کر لیتی ہوں اور پیاز بھی، تو بہت ایزی ہو جاتا ہے میرے لیے. ایک طرف بن رہی تھی میری اسٹیم فش، کیونکہ آج میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں 2 دن بعد کچن میں آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں سارے ہی کام کر لوں. بچوں کے لیے الگ کھانا بنا لیا تھا اور گھر میں جو بڑے ہیں ان کے لیے الگ. اب میں بنانے جا رہی تھی جو کی روٹی. یہ کھارے پانی کی وجہ سے میرا توا جو ہے وہ وائٹ ہو رہا تھا. جو کی روٹی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. مونگ مسور کی دال کی روٹی جو ہے وہ میرے میاں صاحب کھاتے ہیں. گندم کی روٹی جو ہے ہمارے یہاں میرے بچے کھاتے ہیں. تو ہمارے یہاں 3 طرح کی روٹی بنتی ہے. جو لوگ جو کی روٹی کھاتے ہیں انہیں آئیڈیا ہوگا کہ جو کی روٹی بنانا آسان نہیں ہے. آپ نے ایک بات نوٹس کی، پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ اس بارے میں بات کی جائے کہ بیٹیوں کے ماں باپ خاص طور پہ بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہوئے بہت ضروری باتوں کا خیال رکھیں. جیسا کہ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ جب بیٹیوں کا رشتہ کیا جائے تو اچانک لڑکے والوں کے گھر جائیں، لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، اچانک ان کے گھر جائیں، تاکہ ان کے رکھ رکھاؤ کا، ان کے طریقہ کار کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے سرو کرنے کے طریقہ کار سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. یہاں جی ہماری فش، چٹنی اور روٹی تیار ہو گئی تھی، اور میرا کچن جو ہے وہ بری طرح پھیلا ہوا تھا، کیونکہ مجھے جو ہے وہ کوکنگ کرنی تھی، کیونکہ گیس کا بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے. اسی شارٹ ٹائم میں مجھے اپنی کوکنگ کرنی تھی. بس پھر میں نے سوچا کہ میں بعد میں کچن سمیٹوں گی، پہلے میں کوکنگ کا کام نمٹا لوں. نیکسٹ ڈے فرائیڈے تھا. فرائیڈے کیونکہ شارٹ ڈے ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ بچے بھی جلدی گھر آ جاتے ہیں اور ہسبینڈ بھی فرائیڈے کے بعد ہی اپنے کام پر جاتے ہیں.
تو سوچا تھا کہ آج جو ہے وہ کوکنگ کر لوں، تو کل مجھے کوکنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ اور جو یہاں میری پتیلی میں تھوڑی سی آگ لگ گئی تھی، پھر فوراً ہی سیٹ ہو گیا۔ میں نے لہسن ادرک سرخ کرنے کے بعد ٹماٹر ڈالے۔ توری کی سبزی میں میں پیاز نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ توری آلریڈی تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہے، پیاز کی وجہ سے اور زیادہ میٹھی ہو جائے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ بچیوں کے یا بچوں کے دونوں کے رشتے کے بارے میں۔ اچھا جی، اس موقع پر جب آپ رشتے کے لیے جائیں تو یہ ٹین ایجرز بچے ہمارے بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو کہیں لڑکی یا لڑکے کا جو بھی ہے فیس بک اکاؤنٹ، ٹک ٹاک اکاؤنٹ، جو بھی اس کے اکاؤنٹس ہیں وہ لے لیں، اور اس سے جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکیوں سے کتنی دوستی ہے، اور لڑکی ہے تو اس کے اکاؤنٹ پر کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ مطلب یہ بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کی دوستیوں میں انوالو ہیں۔ کیونکہ یہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے ہمارے رشتے کرنے میں کہ آج کل ہم لڑکیاں ہوں یا لڑکے ان کو اوور ایج کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادی کی جو بیسٹ ایج ہوتی ہے وہ 21 سے 22 سال بیسٹ ایج ہے، اور جو لڑکوں کی ہے وہ بہت زیادہ بھی اگر ایج کی جائے تو 24 سال ان کی بہترین ایج ہے شادی کے لیے۔ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو، لیکن اگر میڈیکلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بچیوں کے لیے 20 سے 22 سال کے اندر بہترین ایج ہے شادی کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لڑکی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو لڑکے کے ساتھ ایک بار ٹریول ضرور کریں، اس سے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو باہر رستے میں فقیر ملتے ہیں یا مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ دیتا ہے یا ان کو کہتا ہے کہ آپ معاف کرو، اس سے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ کنجوس تو نہیں ہے، کیونکہ کنجوس لوگ جو ہیں وہ آگے چل کے آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ بہت سارے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ دل کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ کنجوس لوگ جو ہیں وہ خرچہ دینے میں بچیوں کو ہاتھ کھینچتے ہیں یا خود سے خرچہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹس پر بوجھ پڑتا ہے۔ میری اس بات سے بہت سارے پیرنٹس ایگری کریں گے، کیونکہ جب لڑکی کی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے بہت ساری ضرورتیں اور بہت سارے خرچوں کے بارے میں بات نہیں کر پاتی، تو وہ آ کے پیرنٹس سے بات کرتی ہے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنی بیٹی کی ضرورت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹس پر بھائیوں پر بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ بخیل شخص کو تو ہمارے مذہب میں بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ جہاں آپ نے رشتہ کرنا ہے اس محلے میں یا اس گلی میں کوئی بھی قریبی شاپ ہو تو وہاں سے آپ اس فیملی کے بارے میں انفارمیشن ضرور لیں، باتوں میں انفارمیشن لیں۔ جیسا کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے برابر والا، اوپر والا یا سامنے والا گھر کرائے پر لینا چاہ رہے ہیں، تو یہ آس پاس کے پڑوس کیسے ہیں، اس طرح سے باتوں میں ان کے بارے میں انفارمیشن لیں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ کرنے کو تو یہ باتیں بہت عجیب سی لگتی ہوں گی، لیکن یہ باتیں بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ بیٹی دے رہے ہیں تو وہ آپ کی بیٹی، آپ کے جگر کا ٹکڑا۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جہاں لڑکی یا لڑکا جاب کرتے ہیں یا جہاں اسٹڈی کرتے ہیں وہاں جا کر بھی انفارمیشن لینا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک اور مین پوائنٹ کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہی رشتہ کریں فوراً شادی ہرگز نہ کریں، بلکہ تھوڑا ٹائم دیں، اتنا ٹائم دیں کہ بیچ میں کوئی اگر فیملی فنکشن آئے تو ان کو لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو انوائٹ ضرور کریں، اس طرح سے ان کے رکھ رکھاؤ کا طریقہ کار کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ کہ رشتہ کرنے کے بعد اچانک سے آپ لڑکی کے گھر یا لڑکے کے گھر جائیں بغیر بتائے، اس سے بھی آپ کو گھر کی کنڈیشن دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کے رکھ رکھاؤ والے، کس طرح کے طریقہ کار والے لوگ ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ رشتہ کرنے کے، شادی کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ لڑکی کے سسرال والے یا لڑکے کے سسرال والے یا بچی یا بچہ دونوں میں سے ان سب میں سے کسی نہ کسی میں کوئی پرابلم ہے اور راستہ بدلنا ضروری ہے، تو راستہ بدلنے میں ہرگز دیر نہ کریں، کیونکہ جہاں تک بچیوں کے معاملات ہیں، بچیوں کے معاملات بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں، جہاں کچھ ماں باپ تو اس طرح بھی ہوتے ہیں جو کہ بچیوں کو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔
یہاں میں بات واضح کرنا چاہوں گی کہ اگر سیپریشن کی ضرورت پڑے تو سیپریشن کرنے میں جلدی کریں، نہ کہ 1 یا 2 بچے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اب سیپریشن کی ضرورت پڑ گئی یا اب پانی سر سے گزر گیا ہے۔ خاص طور پہ بچیوں کے معاملات بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ یہ بچی کو آپ ہرگز نہ کہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، دنیا تو بھول جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 7-8 ماہ پہلے ایک بچی جس کو اس کی سگی خالہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور اس کے ٹکڑے الگ الگ ایریاز میں پھینک دیے تھے، شوہر باہر کے ملک میں رہتا تھا۔ تو آج کل آپ اپنی بچیوں کے معاملے میں کسی پر یقین نہ کریں، سگے رشتہ داروں پر بھی یقین نہ کریں۔ آپ اپنی بچی کو یہ کانفیڈنس دلائیں کہ اگر وہ پریشان ہے، اگر وہ دکھی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو آ کر بتائے، کیونکہ یہ بات کسی دین، کسی کتاب اور کسی معاشرے میں نہیں ہے کہ ظلم آپ نے برداشت ہی کرنا ہے، نہیں کرنا ہے آپ نے ظلم برداشت۔ خاص طور پر بیٹیوں کی ماؤں کو میں یہ ضرور مشورہ دوں گی، کیونکہ ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہی بات آتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ کچھ نہیں کہتے، لوگ بھول جاتے ہیں، لوگوں کی میموری بہت شارٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک نیوز تھی، مصطفیٰ نام کا ایک بچہ تھا جسے اس کے دوست نے ہی تشدد کر کے قتل کر دیا تھا۔ کیس بہت چلا، ماں باپ نے بہت انصاف لینے کی کوشش کی۔ جس نے قتل کیا وہ بہت زیادہ ہائی فائی فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کو انصاف ملا ہے یا نہیں ملا ہے، لیکن لوگوں کو وہ واقعہ بھولنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ تو بس میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ ان کی ساری زندگی ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بیٹیاں بہت فرما بردار ہوتی ہیں، اسی لیے اگر واسطہ ٹھیک لوگوں سے نہیں پڑا تو راستہ بدلنے میں ٹائم نہ لگائیں، کیونکہ آپ کے جیتے جی آپ اپنی بیٹی کو پوچھ سکتے ہیں۔ والدین کے بعد بیٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد کے رونے سے پہلے رونا بہتر۔ تو بہرحال جی، احتیاط کریں، بچوں کے رشتے کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کریں، چھان پٹک کر، دیکھ بھال کر۔ انشاءاللہ جی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔